السلام علیکم جی، میں حمزہ مان آپ کو ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ اس وقت میرے ساتھ ملک آصف نسوانہ صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہیں، سپریم کورٹ کے وہ موجود ہیں۔ یہ سابقہ ممبر پنجاب بار رہ چکی ہیں اور سابقہ ڈپٹی اٹارنی جنرل پاکستان بھی یہ رہ چکی ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے کہ جو اشفاق اسلم خان صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ صاحب جو ہیں، ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے، ڈکیتی کا واقعہ، ان کے گھر میں ڈاکو گھسے، تو اس پر ہم جاننا چاہیں گے نسوانہ صاحب سے کہ سر اشفاق اسلم خان کے ساتھ ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے، اس پر بار اور وکلا کمیونٹی کیا کردار ادا کر سکتی ہے، اور فیروز والا میں اس سے پہلے بھی بڑے واقعات ہوئے ہیں، تو اس پہ آپ کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ بہت ہی انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے۔ اشفاق اسلم خان ٹرولی پروفیشنل وکیل ہے اور بڑا اس کا نام ہے فیروز والا کچہری میں، اور ان کے ساتھ یہ جو واقعہ پیش ہے رات کی تاریکی میں، جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور جو ہمارے تک اس واردات کے جو حالات اور واقعات پہنچے ہیں، یہ اگر تو ڈکیتی ہے تو اس کی بھی جو ہے وہ ایک بہت ہی ہینیس اوفینس ہے، لیکن کچھ یہ بھی ممکن ہے کہ شاید اس سے بھی بیونڈ کوئی ایسے محرکات اس کے ہو سکتے ہیں جس میں مطلب اور بھی ابھی کچھ واضح نہیں ہے صحیح۔ لیکن یہ بات میں آج ضرور آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں، جہاں بھی کسی بھی وکیل کے ساتھ اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو انفارچونیٹلی ہماری جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے وہ بہت باعث اور پریجڈس اپنا ایک رول پلے کرتی ہے، جس میں بہت ساری مثالیں ہیں۔ بہت سارے پہلے انسیڈنٹ ہم سب کے نوٹس میں ایسے ہوئے ہیں، بلکہ ایک سال پہلے میرے گھر میں ڈکیتی ہوئی تھی، اس کے لیے بھی بہت 6-7 ملزم اسی طرح گن پوائنٹ پر بہت ساری منی بلانگنگز لے گئے تھے۔ ہم ہر لیول پر آئی جی تک ہم گئے تھے، ہر فورم پر وکلا کے ہر فورم پر ہم نے پرسو کیا تھا، لیکن آج تک کچھ بھی نہیں بنا۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ہمارے چیمبر کا حصہ تھے، ہمارے ممبر پنجاب پر کونسل رائے نواز خلل صاحب، ان کی شہادت ہوئی۔ انفارچونیٹلی پولیس نے جتنا ہو سکتا تھا ہمارا کیس خراب کیا اور ہمارے ایف آئی آر جو ہے اس کو ٹوٹل فرسٹریٹ کر دیا، جس کی وجہ سے اب ہمارا جو ہے وہ ہم نے پرائیویٹ کمپلینٹ کی ہے جو پینڈنگ ہے۔ اسی طرح ہمارے ایک اور چھوٹے بھائی ہیں، ان کے 3 بھائی مرڈر ہوئے فیروز والا میں، ان کا بھی پولیس نے اصل ملزمان کو جتنا فائدہ وہ پہنچا سکتے تھے وہ پہنچایا۔ میننگ دیر بائے کہ جہاں بھی وکلا کے ساتھ ایسے انسیڈنٹ ہوتے ہیں، ایک تو پولیس ڈپارٹمنٹ اس کی پورا باعث ہو کر اس کی انویسٹیگیشن اور سارے معاملات کرتی ہے، اوپر سے جو ہمارے جو سو کال جو ہماری لیڈرشپ ہے ان کا انٹرسٹ وکلا کے معاملات کے ساتھ صرف اپنے الیکشن اور الیکشن کی کمپین کر رہتا ہے، اور الیکشن کے بعد کوئی بھی یہ بودر نہیں کرتا کہ ہمارے بھائیوں کے ساتھ کس لیول کی ان کے ساتھ اکرنسز ہوئی ہیں اور ان کا ساتھ دینا ہے، کوئی بھی نہیں۔ آپ کو الیکشن میں تو سارے کینڈیڈیٹس ایک سے بڑھ کر ایک آپ کو نظر آئیں گے، لیکن جیسے الیکشن ہمارا ختم ہوتا ہے تو ان کا سارا انٹرسٹ وکلا کے معاملات سے بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ یہ سیاسی پارٹی کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہیں ووٹ لینے کے بعد وکلا کے، کیا کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیے، وہ ان کے اپنے معاملات اتنے وہ اس میں پڑے ہو رہتے ہیں کہ ان کا وکلا کے معاملات کے ساتھ، حالانکہ جو لیڈرشپ جو بار کے ریپرزینٹیو ہم الیکٹ کرتے ہیں، ان کا سوللی ان کا مقصد اور جو انٹرسٹ ہے وہ ہمارے جو بار کے جو ممبرز ہیں ان کے ساتھ رہنا چاہیے، لیکن وہ اپنے ذاتی انٹرسٹ ہے ان کو ٹاپ پرائرٹی پہ رکھتے ہیں، اور ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے وکلا کی جو گریونسز ہیں ان کو وہ میٹ کریں۔ تو اشفاق اسلم خان کے ساتھ جو یہ واقعہ ہے، اس کی ہم سب کو اس کو بہت ہی منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے۔ جو بھی اس میں ملوث ہے ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، اور ہم سب اپنے چھوٹے بھائی اشفاق اسلم خان کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ ہم ہر لیول پر وکلا کے بھی ہر فورم پر ہم اس چیز کو بہت اٹھائیں گے، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اس میں جو ہے وہ انصاف ہمارے بھائی کو ملے۔ بالکل ٹھیک ہے نسوانہ صاحب، یہاں پر فیروز والا بار میں سے پہلے بھی متعدد بار واقعات ہوئے ہیں، حتیٰ کہ بار کے اندر جو ہے اے سی وہاں پہ جو لگے ہوتے ہیں وہ چوری کر لیے گئے، راستے میں آتے وکلا کے ساتھ ڈکیتیاں ہوئی، رہزنی ہوئی، تو اس پہ پنجاب بار کیا اقدامات کرے گی اور فیروز والا بار کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیں جی، باقی جو انسیڈنٹ وہ بھی یقیناً قابل سمجھ ہوتے ہیں، لیکن اس طرح ہمارے بار ممبر کے
گھر میں آ کر گن پوائنٹ میں اس کے ساتھ لیکن اس کی بلونگنگس لے لی جائے اور اس کو پھر ہینیس قسم کے جو ہے وہ کانسیکوینسز کے لیے تھریٹ کیا جائے، یہ بالکل بیئریبل نہیں ہے، یہ ناقابل برداشت ہے. اور انشاءاللہ ڈیفینیٹلی ہماری جو ایسوسیشنز ہیں ان کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے، اور بار کونسل کو بھی یہ جو آئے روز ہمارے اس طرح کے انسیڈنٹ جو ہمارے خلاف ہمیں کے ساتھ ہو رہے ہیں، اس کے لیے بڑے عرصے سے ہم سن رہے ہیں کہ لائرز پروٹیکشن ایکٹ، لیکن اس کی آواز بھی آپ کو صرف نظر آئے گی الیکشنز بھی اب تک، جیسے الیکشنز ختم ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں پیچھے چلی جاتی ہیں. تو ہمیں سیریسلی اس ایشو پر جو ہے اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے اور اس کے لیے بڑی ایفرٹ کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں ہم سب کا مفاد ہے، ہم وکلاء کا بھی مفاد ہے اور جو حکومت وقت ہے اس کا بھی مفاد ہے. اگر ایک بار پروٹیکشن ایکٹ ایک بنتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے تحت ایک نظام جو ہے وہ ایک ایکشن میں آئے گا اور اس کے نتیجے میں وکلاء جو ہے ان کو بھی فائدہ ہوگا اور حکومت وقت کو بھی اس طرح کے انسیڈنٹ جو ہے ان کو اوور کم کرنے کے لیے جو ہے ان کے فائدے میں ہے. تو اس لیے ہمیں سیریسلی اس طرح کا کوئی قانون لانے کے لیے ہمیں ایفرٹس کرنے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. جی ناظرین کرام، ہمارے ساتھ ملک آصف رضوانہ جو سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ ہیں ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ ان کے خیالات جانیں. مجھے امید ہے آپ کو یہ آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.